کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیش گوئیاں ہیں اگر وہ پوری نہیں ہوئی تو آپ ٹائم کا انتظار کریں، ایک وقت پوری ہو جائیں گی۔ 1300 سال تک مسلمانوں کو اس حدیث کا مطلب سمجھ میں نہیں آیا۔ عملی دنیا میں ایمان تو تھا سب کا کہ اللہ کے نبی نے جو فرمایا برحق ہے، کیونکہ یہودیوں سے میں نے بتایا نا لڑائی ہوئی نہیں ہے۔ جب مدینہ سے اور جزیرہ عرب سے ان کو نکالا گیا، یہ دنیا کے مختلف ملکوں میں جا کے آباد ہو گئے ہیں۔ اس کے بعد یہ ہمیشہ یا تو عیسائیوں کے زیر سایہ رہے ہیں یا مسلمانوں کے زیر سایہ رہے۔ ان کی لڑائی اگر ہوئی عیسائیوں سے ہوئی ہے، مسلمانوں سے ان کا کبھی ٹاکرا نہیں ہوا۔ لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا صحابہ سے؟ تو قاتلون، تم لڑو گے، تم سے مراد یہ امت لڑے گی، ایک وقت آنے والا ہے اور ایسی لڑائی ہوگی، ایسی لڑائی ہوگی کہ حتیٰ یختبی احدکم وراء الحجر، کہ پتھر اور درخت بھی یہودی کا ساتھ دینا چھوڑ دیں گے۔ آج دنیا جن حالات کی طرف جا رہی ہے نا، یہ ایسا لگتا ہے کہ اس حدیث کے پورا ہونے کا ٹائم آ گیا ہے۔ ہم جب قرآن مجید پڑھتے تھے، اب بھی پڑھتے ہیں، لیکن جب طالب علمی کے دور میں جب سمجھ کے پڑھنا سیکھا ہم نے، تو ہم جگہ جگہ قرآن میں دیکھتے تھے ضربت علیہم الذلہ، اللہ نے ان پر ذلت کو مسلط کر دیا ہے۔ میں بار بار کہوں، یہودیوں سے ہماری مراد علی الاطلاق سارے یہودی نہیں ہیں، کیونکہ میرے بیان کو لوگ شارٹ کلپ بنا کے غلط چلاتے ہیں۔ ابھی میرا ایک بیان کسی نے چلایا، میں بیان میں کہہ رہا ہوں کہ عورت اور مردوں کی نماز میں جو فرق ہے کسی حدیث سے اگر ثابت نہیں ہے تو یہ بھی تو حدیث سے ثابت نہیں ہے کہ عورتیں صفا مروہ میں چلیں گی، دوڑیں گی نہیں۔ یہ بھی تو حدیث سے ثابت نہیں ہے کہ عورتیں آہستہ لبیک کہیں گی۔ آگے میں نے پوری ڈیٹیل میں بات کی ہے۔ کسی نے میرا اتنا سا کلپ چلا دیا اور جواب میں کسی دوسرے کا کلپ چلا دیا کہ دیکھو فلاں فلاں حدیث تو ہے، فلاں حدیث تو ہے جس میں آتا ہے عورتیں صفا مروہ پہ چلیں گی، حالانکہ میں ان حدیثوں کا جواب اس کلپ میں دے چکا ہوں۔ نمبر ایک، وہ مرفوع حدیثیں نہیں ہیں، نمبر دو، وہ صحیح روایتیں نہیں ہیں، من گھڑت ہیں، یا تو بہت درجے کی ضعیف ہیں، اس قابل نہیں ہے کہ ان کو دلیل کے طور پہ پیش کیا جائے۔ لیکن شرارتی نے میرا آدھا کلپ چلایا اور دوسرے اسکالر کا میرے مقابلے میں لگا دیا۔ نیچے لوگ کہہ رہے ہیں مفتی کو حدیثوں کا نہیں پتہ اور ان صاحب کو حدیثوں کا پتہ ہے۔ تو آپ کر لیں جو مرضی کرنا ہے، قیامت میں اللہ حساب و کتاب لے لے گا۔ تو میرے کلپ لوگ ادھورے چلاتے ہیں۔ ہمیں اللہ کا شکر ہے، ان لوگ، ہم نہیں کہہ رہے ہم بہت بڑے فنٹر ہیں، یہ جو آج کل کے یوٹیوبرز آ رہے ہیں نا، جو نئے نئے اسکالرز آ رہے ہیں، ان سے قرآن کا بھی الحمدللہ زیادہ پتہ ہے، حدیثوں کا بھی ان سے الحمدللہ زیادہ پتہ ہے۔ ہم نے جن استاذوں سے حدیثیں پڑھی ہیں نا، ان کے 20 سال کے تجربے ہیں حدیث پڑھانے کے، اور وہ اردو میں نہیں پڑھاتے ہیں، وہ عربی میں پڑھتے ہیں، عربی میں پڑھاتے ہیں، اور اسماء الرجال کے بڑے بڑے علامے ہیں۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اور میں نے تو دور حدیث جو کیا ہے نا، دور حدیث ہم نے تو الگ ہی اسٹائل میں کیا ہے۔ ہم پر تو پابندی تھی کہ جب حدیث کا سبق ہوگا تو ہم نے خود عربی کتابیں دیکھ کر، عربی شروحات دیکھ کر لیکچر کو تیار کرنا ہے، سند بھی خود پڑھنی ہے، سند کی بحث بھی، اور پوری بحث بھی خود ہی تیار کرنی ہے۔ تو اس اسٹائل میں جب انسان حدیث پڑھتا ہے تو اس کی استعداد اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ آج کل کے جو نئے نئے اسکالر آ رہے ہیں، ان سے کہو کہ بغیر زبر زیر پیش کے نا حدیث کی ایک سند پڑھ کے دکھا دیں، مفہوم تو اگلی چیز ہے۔ تبھی ہم کہتے ہیں سامنے بیٹھ کے جو مسائل حل ہوتے ہیں نا، وہ یوٹیوب پہ کلپ بازیوں سے نہیں ہوتے، ان سامنے بیٹھتے نہیں ہیں لوگ۔ میرے 3 دنیا میں مناظرے ہوئے ہیں، 3، اور تینوں میں الحمدللہ اللہ نے مجھے فتح دی ہے۔ ابھی چونکہ موضوع اسرائیل کا چل رہا ہے، یہ مناظروں کی بحث کرنا مناسب نہیں ہے، وہ میں پھر کسی اور وقت بتاؤں گا، لیکن مناظرے کچھ اصول اور ضابطے کے تحت ہوتے ہیں تو ہوگا۔ بغیر ضابطوں کے کوئی بھی آگے بیٹھ کے مرغوں کی طرح لڑنا شروع کر دے، اس کو بحث مباحثہ نہیں کہتے، اس کو مرغوں کی لڑائی کہتے ہیں۔ تو مرغوں کی لڑائی میں ہم اپنے آپ کو نہیں دھکیلتے، ہم ٹرم اینڈ کنڈیشن فکس کر کے بات کرنے پر آمادہ ہوتے ہیں۔ سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا؟ تو 3 ہوئے میرے، پھر کبھی بتاؤں گا انشاءاللہ۔ ابھی تو یہ اسرائیل کا ٹاپک زیادہ اہم ہے ان جھگڑوں سے جو آج کل کے اسکالرس کے چل رہے ہیں۔ تو بار بار میں کہتا ہوں، میرا کلپ ادھورا چلاتے ہیں نا تو کوئی یہودیوں کے خلاف نہ چلائے، سارے یہودی ایک جیسے نہیں ہیں، ہم اسرائیل کے اگینسٹ ہیں، تو ہماری جو لڑائی ہوگی اسرائیل سے ہوگی۔ حدیث میں جس یہودی سے لڑائی کا ذکر ہے، اس سے مراد بھی کون سے یہودی ہیں؟ یہ فتنہ پرست اور شر پسند یہودی ہیں جو اسرائیل پہ غاصبانہ قبضہ، فلسطین پہ جنہوں نے غاصبانہ قبضہ کیا ہوا ہے۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تقاتلون الیہود، تمہاری جنگ کس سے ہوگی؟ یہود سے ہوگی۔ دجال کس کا سپورٹر ہوگا؟ بولتے کیوں نہیں؟
ابھی تو دجال آیا نہیں ہے اور آپ نے بولنا چھوڑ دیا ہے، جب آئے گا تو پھر تو اچھوں کی بولتی بند ہو جائے گی. کس کا سپورٹر ہوگا وہ؟ ہاں میں عرض کر رہا تھا کہ ہم جب قرآن پڑھتے تھے ضربت علیہم الذلہ، قرآن کہتے ہیں ہم نے ذلت ان کے اوپر دے ماری ہے، ان فسادوں کی وجہ سے جو یہ کرتے رہے ہیں دنیا میں، ان فسادات کی وجہ سے. ہم جب پڑھتے تھے ہم کہتے تھے اے اللہ آج تو یہودی ذلیل نہیں ہے. اسرائیل کتنا پاورفل ہے کہ گچی کس کی پکڑی ہوئی ہے اس نے؟ امریکہ کی. ہندوستان کو گچی سے پکڑا ہوا ہے. تو آج تو بڑی عزت ہے. میں نے اپنے استاد سے یہ سوال پوچھا، انہوں نے بڑا معقول جواب دیا اور یہ تفسیر کی کتابوں میں بھی لکھا ہے. دیکھیں آپ یہودیوں کی ہسٹری اٹھا کے دیکھیں نا، ہمیشہ کوئی نہ کوئی ایسا ان پر مسلط ہوا ہے جنہوں نے ان کی شرارتوں کا مزہ ان کو دنیا میں چکھایا ہے. قرآن سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ ان کو ان کی شرارتوں کا مزہ، عذاب جو ہے وہ دنیا میں ملتا رہے گا. میں بار بار کہتا ہوں ہٹلر نے بھی ان کو عذاب دیا ہے. ہٹلر سے پہلے بھی اسلامی نہیں بلکہ دنیا کی تاریخ میں بہت سے ہٹلر گزر چکے ہیں جنہوں نے ان کی